من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع العاشر الافعال الناقصۃ وانما سمیت ناقصۃ لأنها لا تكون بمجرد الفاعل کلاما تاما فلا تخلو عن نقصان۔ آج لطف خداوندی سے بحث ہماری جو ہے 10ویں نوع میں ہے جو افعال ناقصہ کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف فاعل پر کلام تام نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ افعال جو ہیں خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جی افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں؟ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ یعنی افعال ناقصہ اسم کو رفع اور خبر کو مطلب ہے نصب دیتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ اور تیسرا سوال سوال کے ذریعے عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ افعال ناقصہ 13 ہیں، جن میں ایک ایک کی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کروں گا۔ جن میں پہلا جو ہے کانا ہے۔ کانا جو ہے کانا یا زائدہ ہوتا ہے یا کانا غیر زائدہ ہوتا ہے۔ جو کانا زائدہ ہے اس کی مثال بھی کتاب سے انشاءاللہ عرض کریں گے آپ کے لیے، اور جو کانا غیر زائدہ ہوتا ہے اس کی پھر آگے یہ 2 معنی کے لیے آتا ہے۔ کانا غیر زائدہ 2 معنی کے لیے آتا ہے، ایک ناقصہ اور دوسرا تامہ۔ پھر جو ناقصہ ہے پھر یہ 2 معنی کے لیے آ رہا ہے۔ کانا ناقصہ 2 معنی کے لیے۔ کانا ناقصہ کی جو خبر ہے وہ اسم کے لیے ثابت ہوتی ہے، یا اس خبر کو اسم سے جدا کرنا ممکن ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ممکن الانقطاع، یا خبر کو اسم سے ہٹانا ممکن نہیں ہے، یعنی ممتنع الانقطاع ہے۔ یہ کانا ناقصہ جو 2 معنی کے لیے آ رہا ہے، یہ پہلا معنی ہے کانا ناقصہ کا کہ یہ خبر کو اسم کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور پھر یہ خبر جو اسم کے لیے ثابت ہوتی ہے یا خبر کو اسم سے ہٹانا ممکن ہوتا ہے یا ہٹانا جو ہے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا قسم جو کانا ناقصہ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانا سارا کے معنی میں ہوتا ہے، سارا کے معنی میں آتا ہے۔ یہ کانا ناقصہ کی 2 قسمیں جب ہو جائیں گی تو پھر اگلا جو ہے وہ کانا تامہ ہیں۔ میرے خیال میں ایک مرتبہ میں پھر مختصر تھوڑا سا عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں بڑھتے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کی ہے 10ویں نوع جو ہے ہماری افعال ناقصہ کے بارے میں ہے۔ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف فاعل کے اوپر کلام کو مکمل نہیں کرتے، یعنی اسم پر مکمل نہیں ہوتے، بلکہ یہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اور افعال ناقصہ کا عمل یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ افعال ناقصہ 13 ہیں، جن میں پہلا جو ہے کانا ہے۔ کانا کو میں نے اس طرح تقسیم کیا ہے جیسے کتاب میں ہے، کانا جو ہے یا زائدہ ہوتا ہے یا کانا غیر زائدہ ہوتا ہے۔ وہ کانا جو غیر زائدہ ہوتا ہے پھر وہ 2 معنی کے لیے آیا ہے، ناقصہ اور تامہ۔ پھر ناقصہ آگے 2 معنی کے لیے آ رہا ہے۔ کانا ناقصہ میں خبر کو اسم کے لیے ثابت کرتے ہیں زمانہ ماضی میں،
زمانۂ ماضی میں. اب اس خبر کو اس اسم سے ہٹانا جدا کرنا ممکن ہوتا ہے کبھی، اور کبھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے. اور جو دوسرا معنی ہے کانا نقصہ کا، کیونکہ کانا نقصہ خدا کے دو معنی کے لیے آیا تھا، دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کے معنی میں آتا ہے. تو دوسرا کانا تامہ ہے. تامہ کو تامہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ خبر کے جو ہے محتاج نہیں ہوتا، اسم کے اوپر جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے. یہ پہلا تھا، افعال ناقصہ میں سے پہلا ہے جو کہ کانا ہے. دوسرا کیا ہے جی؟ دوسرا افعال ناقصہ، انشاءاللہ مثالیں کتاب سے ہم نے یہ لینی ہے ہر ایک کی. دوسری جو ہے افعال ناقصہ میں سے وہ سارا ہے. سارا کس کے لیے آتا ہے جی؟ انشاءاللہ دقت توجہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دوسرا جو سارا ہے وہ انتقال کے لیے آتا ہے جی. انتقال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انتقال الاسم من حقیقت الی حقیقت اخرى. سارا جو انتقال کے لیے آتا ہے، اسم کو عزیزو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی اگر ہم چاہیں کہ مثال بھی عرض کرتے جائیں تو سارا تینوں خزفن، تینوں مٹی ٹھیکری ہو گئی، یعنی ایک حقیقت اسم جو تین تھی اس کو خزف میں تبدیل کر دیا ہے. تو سارا انتقال کے لیے آتا ہے، یا اسم کو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف، یا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے مثلا کہہ سکتے ہیں سارا زید غنیان، زید غنی ہو گیا، یعنی فقیر تھا، اس والی فقر والی صفت سے نکل کر غنی ہو گیا. اور یہی سارا، پس پہلا سارا کا کیا معنی ہوا جی؟ انتقال کے لیے آتا ہے. انتقال کے لیے یعنی اسم کو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، یا اسم کو ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. اور سارا کا جو دوسرا معنی ہے وہ تامہ ہے، اور جب تامہ ہوتا ہے نا تو پھر بھی نا انتقال کے لیے آتا ہے. اسم کو ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل کرنے کے لیے آتا ہے. البتہ یہاں یہ نقطہ ہماری توجہ میں رہے کہ جب سارا تامہ ہوتا ہے اور انتقال کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. یعنی ایسے ہوگا سارا زید من بلدن الى بلدن، زید ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہوا. اب آتے ہیں اور عبارت سے انشاءاللہ ان مطالب کو مثالوں کے ساتھ نہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع العاشر، 10ویں نوع، الافعال الناقصۃ، 10ویں نوع افعال ناقصہ کے بارے میں ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْفَاعِلِ كَلَامًا تَامًا. سمیت کے اندر ایک ضمیر ہے جس سے مراد افعال ناقصہ ہے. افعال ناقصہ کو ناقصہ کا نام دیا جاتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْفَاعِلِ كَلَامًا تَامًا، اس لیے کہ افعال ناقصہ صرف فاعل پر کلام کو تام نہیں کرتے. فلا تخلو عن نقصان، پس یہ نقصان سے خالی نہیں ہیں، نقصان سے خالی نہیں ہیں. وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، یہ افعال ہے سے مراد نا افعال ناقصہ ہے. یہ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں علی الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. یعنی اے حرف تفسیر ہے، وضاحت کر رہا ہے. اے المبتدا والخبر، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. فترفع الجزء الاول منہا اس جملہ اسمیہ، اس جملہ اسمیہ کی پہلی جز کو رفع دیتے ہیں جو مثلا مبتدا تھا. وَيُسَمَّى اسمہا، اور اسے افعال ناقصہ کا اسم کا نام دیا جاتا ہے، افعال ناقصہ کا اسم کہا جاتا ہے. وَتَنْصِبُ الْجُزْءَ الثَّانِي مِنْهَا، اور جملہ اسمیہ کی دوسری جز کو نصب دیتے ہیں. وَيُسَمَّى خَبَرَهَا، اور اسے افعال ناقصہ کی خبر کہا جاتا ہے، افعال ناقصہ کی خبر کا نام دیا جاتا ہے. وَهِيَ 13 فعلاً، یہ افعال ناقصہ سوال نہیں کیا تھا کتنے ہیں، یہ جواب ہے. وَهِيَ 13 فعلاً، افعال ناقصہ 13 فعل ہیں. الاولو،
پہلا، یعنی افعال ناقصہ میں سے جو پہلا ہے کانا ہے، وہی قد تکون زائدتاً، کبھی کبھی وہی یعنی یہ کانا قد تکون زائدتاً، کبھی کبھی یہ زائدہ ہوتا ہے۔ یہ بہرحال انشاءاللہ مزید اگلی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، یہ ابتدائی کتاب ہے۔ قد جو ہے نا مضارع پہ آتا ہے تو کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے، تقلیل کا معنی دیتا ہے، اگر قد ماضی پر آئے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ وَهِيَ قَدْ تَكُونُ زَيْدَةً، کانا کبھی کبھی زیادہ ہوتا ہے، مثلو جیسے ان من افضلہم کانا زیدن، ان میں سے بہترین افضل زید ہے۔ یہاں اس مثال میں توجہ فرمائیں کہ جو کانا ہے، کانا زیدہ ہے۔ زیدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیدہ یعنی کانا زیدہ، یہ زیدہ یعنی کیا؟ یعنی اگر اس کو کلام سے حذف کر دیں، ہٹا دیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی پھر بھی وہی رہتا ہے، فقط آیا پھر لگائے تو کس لیے؟ تاکید وغیرہ کے لیے آتا ہے، ہٹا دیں تو معنی میں فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوا؟ ان من افضلہم کانا زیدن، ان میں سے افضل کیا تھا؟ زید ہے، بہترین ان میں سے زید ہے۔ یہ زید کیا ہے؟ یہ انا کا عرض کروں جو شروع میں آیا نا، اس کا یہ اسم ہے، اس کا اسم ہے، تو اسے یہ ہونا چاہیے کانا زیدن، انا کا اسم ہے، من افضلہم خبر مقدم ہے، کانا تو زیدہ ہے، ان من افضلہم کانا زیدن، چونکہ یہ انا کا اسم ہے۔ وَحِينَئِذٍ لَا تَعْمَلُوا، حِينَئِذٍ اس وقت، کہ جب، اس وقت سے کیا مراد؟ یعنی جب کانا زیادہ ہوتا ہے، لا تعملو تو عمل نہیں کرتا ہے، وَقَدْ تَكُونُوا غَيْرَ زَيْدَةٍ، اور کبھی کبھی یہ کانا غیر زیادہ ہوتا ہے۔ جب غیر زیادہ ہوتا ہے نا عزیزو، وَهِيَ تَجِيُّ عَلَى مَعْنِيَيْنِ، یہ کانا جب غیر زیادہ ہوتا ہے، تجیو علی معنیین، دو معنی کے لیے آیا ہے، ناقصتن و تامتن، ناقصہ اور تامہ۔ فالناقصۃ تجیو علی معنیین، پس جو ناقصہ ہے، تجیو علی معنیین، دو معنی کے لیے آیا، ناقصہ کو پھر آگے بتایا دو معنوں کے لیے تقسیم کر رہے ہیں، ناقصہ دو معنی کے لیے آیا ہے۔ احدہما، ان میں سے کیا ہے؟ ان یثبت خبرها لاسمها فی زمان الماضی، کانا کی خبر اسم کے لیے ثابت ہوتی ہے زمانہ ماضی میں، فرق نہیں ہے، سواء کانا ممکن الانقطاع، پھر آگے آئے گا او ممتنع الانقطاع، فرق نہیں ہے، کانا ممکن الانقطاع، یہ خبر ممکن الانقطاع ہو، یعنی خبر کو اسم سے جدا کرنا ممکن ہو، جیسے مثل کان زیدن قائمان، زید قائم ہے، تو یہ جو قائم ہے اس کو زید سے ہٹا بھی سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے زید قائم ہے، کبھی زید قائم ہے کبھی قائم نہیں ہے، اس قائم کو زید سے ہٹانا ممکن ہے۔ یا او ممتنع الانقطاع، یا خبر کو اسم سے جدا کرنا ممکن نہ ہو، مثل کان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم ہے، اب اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کبھی اللہ علیم و حکیم ہو، علم والا اور حکمت والا، اور کبھی نہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے علیم اور حکیم ہے، اس خبر کو علیم حکیم کو اللہ سے ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ وثانیہا، ثانی ہما، یعنی وہ جو کانا ناقصہ کا دوسرا معنی ہے نا، اس کو بھی بتانا ہے۔ کانا ناقصہ کے نا دو معنی تھے، پہلا یہ تھا خبر کو اسم کے لیے ثابت کرتے ہیں زمانہ ماضی میں، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ کانا جو ناقصہ ہے سارا کے معنی میں آیا، دوسرا وثانیہما، دوسرا ان یکون بمعنی سارا، سارا کے معنی میں ہوتا ہے، مثل کان الفقیر غنیا، کان الفقیر غنیا کا کیا مطلب ہے؟ کانا چونکہ سارا کے معنی میں، لہذا اے تفسیر کر رہا ہے، اے سار الفقیر غنیا، فقیر مالدار ہو گیا، فقیر مالدار ہو گیا۔ والتامۃ،
काना तामा, काना नाक्सा था वो तमाम हुआ, काना तामा व तामा तो यानी जो काना तामा है ततिम्मो बेफाइलिहा, काना तामा अपने फाइल के ऊपर तमाम हो जाता है। फला तहताजु इलल खबरे, काना तामा खबर का मोहताज नहीं होता है। फला तकूनो नाकिसतान, पस ये काना जो तामा है नाकिसतान, पस नाकिसा नहीं है। जब फाइल पे तमाम हो जाता है, खबर की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये नाकिसा नहीं है। वही नायदिन, इस वक्त ये नहीं किया जब काना तामा हो, तकूनो बेमाना सबता, ये काना सबता के माना में होता है। मिसलो काना जैदुन ए सबता जैदुन, काना जैदुन ए सबता जैदुन, यानी जैद साबित हुआ। अफ़ाल नाक़सा में से पहला काना था और दूसरा क्या है? सारा। वसानी सारा, दूसरा सारा है। सारा किसके लिए आता है जी? वहिया लिल इंतिकाल, सारा इंतिकाल के लिए आता है। ए तफसीर कर रहा है, वजाहत कर रहा है। ए ले इंतिकाल इस्म मिन हकीकतिन इला हकीकतिन उखरा, यानी इस्म को एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ मुंतकिल करने के लिए आता है। ना वो जैसे सारा तीनों खजफन, मिट्टी ठेकरी हो गई। तीन एक इसम है, खजफ दूसरी है, तो इस सारा ने इसम को एक हकीकत से दूसरी हकीकत में तब्दील कर दिया है। औ मिन सिफतिन इला सिफतिन उखरा, या एक सिफत से दूसरी सिफत में क्या कर देता है? सारा तब्दील करने के लिए आता है। मिसलो जैसे सारा जैदुन गनियन, जैद गनी हो गया, जैद गनी हो गया, यानी क्या? यानी पहले फ़कीर था, फ़कीर वाली सिफत थी, फिर गनी होगी, एक सिफत से दूसरी सिफत की तरफ तब्दील करने के लिए है। वक़द तकूनो तामतन, कभी कभी ये सारा तामा होता है। तामा बेमानल इंतिकाल, इंतिकाल के माना में होता है। मिन मकानिन इला मकानिन उखर, एक मकान से दूसरे मकान की तरफ मुंतकिल करने के लिए आता है। वही नायदिन, इस वक्त तता अद्दा बे इला, इस वक्त ये मुतअद्दी होता है। किसके साथ? इला के साथ मुतअद्दी होता है। ना वो जैसे सारा जैदुन मिन बलदिन इला बलदिन, जैद एक शहर से दूसरे शहर की तरफ मुंतकिल हुआ।